میں ڈاکٹر رومینہ گل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی آپ سب سے مخاطب ہوں۔ ہر سال انٹرنیشنل لٹریسی ڈے 8 ستمبر کو منایا جاتا ہے اور تمام دنیا کی طرح ہم بھی چنوک میں اس سال 8 ستمبر کو انٹرنیشنل لٹریسی ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس دن کے منانے کا مقصد لوگوں کو سینسٹائز کروانا کہ تعلیم کے کیا فائدے ہیں، اور خاص طور پر لٹریسی ڈے کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے ان کو پڑھنے لکھنے کی مہارت کی افادیت سے آگاہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت جو پڑھنے لکھنے کی مہارت ان کے پاس نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ نہ تو مختلف اخبارات اور تو پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی ادبیات کی جو ادبیات کے اوپر ہدایات ہیں یا ڈاکٹرس کی ہدایات کو فوکس کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم یہ لٹریسی ڈے مناتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اور وہ تعلیم کی افادیت سے روشناس ہوں، اور ایسے بچے جو ابھی بھی آؤٹ آف اسکول ہیں ان کے لیے ہم لوگوں نے نان فارمل اسکولس بنائے ہوئے ہیں۔ ان نان فارمل اسکولس میں بچوں کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں وہ آئیں ہمارے پاس تعلیم کے لیے، اور ان کے لیے باقاعدہ جہاں پر فارمل اسکول نہیں ہے اور بچوں کی ایکسیس نہیں ہے فارمل اسکول تک، یا پرائیویٹ اداروں میں جانے کی سخت نہیں رکھتے جو بچے، ان بچوں کے لیے یہ اسکول بنائے گئے ہیں۔ ان بچوں کو یہاں پر تعلیم سے روشناس کروایا جا رہا ہے، اور اس وقت ڈسٹرکٹ جنیور میں 375 نان فارمل اسکولس ہیں، 12,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام والدین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں تاکہ وہ ایک مفید اور کامیاب شہری بن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے کہ آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ سیشن جو ہے انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے ایک ڈسکشن سیشن ہے، اور اس کا تعلق جو ہے ایک تھیم ہر سال یونیسیف اور یونیسکو کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس ٹیم کے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آنے والے سال میں اس ٹیم کے مطابق اپنے گولز کو سیٹ کر کے ان گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تھیم کبھی کبھی تو بہت ایمبیگوس ہوتی ہے، ان کو سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک ڈسکشن سیشن رکھ لیں اور 1 بائی 1 کر کے ان کی چھوٹی چھوٹی جو بٹس ہیں ان کے اوپر اپنی اپنی رائے دیں کہ ہم ان چیزوں کے کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجی اختیار کریں، آنے والے سالوں میں کون کون سے گول اور ٹارگیٹس ہم سیٹ کریں، اور پھر ہم سال کے اینڈ میں اس کے ریزلٹس دیکھیں کہ کیا اس کے ریزلٹس آ سکے، ہم کتنا گین کر سکیں۔ تو اس دفعہ کا جو ہمیں تھیم ملا ہے پروموٹنگ لٹریسی فار اے ورلڈ ان ٹرانزیشن اور بلڈنگ دا فاؤنڈیشن آف سسٹینیبل اینڈ پیسفل سوسائٹیز، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے دوں گی۔ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 2002 میں قائم ہوا۔
اوور آل پورے پاکستان میں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پرائمری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پرائمری سیکشن جو ہے اس کے ساتھ لٹریسی جو ہے وہ جوائنٹ ہے، لیکن صرف پنجاب میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ الگ ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الگ سے کام کرتا ہے۔ تو اس وقت لٹریسی ڈپارٹمنٹ تقریباً 7 پروجیکٹس پر جو 7 پروجیکٹس جوائنٹ کر کے اس کی ورکنگ کنڈیشن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس میں سے 3 پروجیکٹس جو ہیں پنجاب نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹ ہے، تعلیم سب کے لیے پروجیکٹ ہے، NCST انویکس ایک یہ پروجیکٹ ہے۔ ان تینوں کے ذریعے تو ہم اسکول بناتے ہیں۔ اسکول کہاں بنتے ہیں؟ ایسی سائٹس جہاں پر اسکول ایجوکیشن جو ہے نہ پہنچ سکے اور بچوں کی ایکسیس میں فارمل اسکول نہ ہو، پرائیویٹ اداروں میں ان کی جانے کی سکت ہی نہ ہو، تو ایسے بچوں کے لیے پھر ہم کسی کے ٹیچر کے کسی ویل آف کے گھر میں، ان کے محلے کے کسی حویلی میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں اس طرح کی پریمیسز لے کر وہاں پر، یا پھر کچھ ہمارے لوگوں نے سوسائٹی کے کچھ والنٹیئرز نے اپنی باقاعدہ جگہ دی، جگہ پہ کمرے بنا کر دیے، برآمدہ بنا کر دیا اور بہت خوبصورت باغیچہ بھی وہاں تیار کیا گیا، وہاں پر ہمارے اسکول اس وقت فنکشنل ہے۔ اس وقت چنیوٹ میں 375 اسکول ہیں، 12,000 سے زیادہ بچے ہیں جو ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ان اسکولوں کی اسیسمنٹ جو ان بچوں کی ہوتی ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ ہمارے پاس ایک میکانزم ہے، ایپ ہر ایلم کے پاس ہے، وہ جاتے ہیں اس ایپ کے اوپر، جیسے لٹریسی اینڈ نیومریسی اسکول ایجوکیشن کی ہوتی ہے اسی طریقے سے ایپ پر بچوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں میں کتنی صلاحیتیں ہو چکی ہیں اور کتنی اسکلس کی ضرورت ہے۔ اور دوسری ایپ جو ہے وہ مانیٹرنگ کے لیے، مانیٹر بھی ہمارے مانیٹر کے طور پر بھی لٹریسی امپلائزر اس وقت کام کر رہے ہیں۔ لٹریسی امپلائزر کا بیسک کام تو یہ ہے کہ یہ سائٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ جگہیں جہاں پر اسکول ایجوکیشن نہیں پہنچ سکا، بچوں کو ضرورت ہے، بچے دور دراز علاقوں میں نہیں جا سکتے، ان کو پھر وہیں پر ایک اسکول بناتے ہیں۔ تو یہ سائٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ٹیچر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کمیونٹی کے ساتھ موبلائز کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، جگہ کا انتظام کر کے دیتے ہیں اور پھر اسکول کی فنکشنالٹی پر زور دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کے اسٹاف نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اسیسمنٹ کا اسٹاف ہے، نہ ہمارے پاس مانیٹرنگ کا اسٹاف ہے، تو یہ کام بھی اب یہی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ کہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے، اور جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں یہ بہت زیادہ کام ہے، دوسروں کا بھی کام ہے۔ اور اس وقت تحصیل وائز ہمارے پاس جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو ڈسپلے ہو رہی ہے، جو ہمارے اسکول اس وقت لالیہ میں، چنیوٹ میں اور بھوانا میں، تو یہ ڈسپلے آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے ایکچولی جو کام کرنا ہے اس وقت وہ ہے لٹریسی کا۔ لٹریسی ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھیں۔ لٹریسی ہوتی ہے لوگوں کو لٹریٹ کرنا، یعنی پڑھنا اور لکھنا سکھانا اور ان کو نیومریسی سکھانا۔ یہ تعلیم کا ایک ابتدائی سیکٹر ہے۔ تعلیم میں تو تربیت بھی شامل ہوتی ہے، لیکن تربیت بھی کر رہے ہیں کیونکہ نان فارمل اسکولس ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم بڑی عمر کے لوگوں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب بڑی عمر کے لوگوں کو ایتھکس کو ہم اس طرح سے نہیں سکھا سکتے جس طرح سے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ان کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں اور نیومریسی سکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نمبرز کے ساتھ وہ پلے کر سکیں۔ تو اب کا ہمارا جو ٹیم ہے ہم اس پر آ جاتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ سب کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو اس کا جی فرسٹ کویشچن نکال لیں۔ فرسٹ کویشچن جو ہے، کویشچن ہے How would you define literacy in the context of building sustainable and peaceful societies؟ آپ پائیدار اور پرامن معاشروں کی تعمیر کے تناظر میں خواندگی کی تعریف کیسے کریں؟ پرامن اور پائیدار معاشرہ بنانے جہاں طے شدہ لٹریسی ہے وہ یہی ہے، لکھنا پڑھنا اور نیومریسی۔ لکھنا آتا ہو اپنی قومی زبان میں، پڑھنا آتا ہو، پڑھنے سے مراد اس کو پھر ہضم بھی کرنا، سمجھ بھی آنا ہے۔ پھر نیومریسی کی بات آ رہی ہے، چیزیں جمع تفریق کر دینا، جمع تفریق آتی ہے تو بس ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پائیدار اور پرامن معاشرہ چاہتے ہیں تو
क्या इतना काम काफी है? लिखना, पढ़ना और नंबर्स के साथ गेम करना काफी है? अगर काफी है तो ठीक है, आप यही लिख दीजिए। और अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए, आप समझते हैं कि हम अगर एक पुरअमन माशरा चाहते हैं और हम अगर एक पायदार माशरा चाहते हैं, उसमें हमें मज़ीद किस चीज़ की जरूरत है, जैसे डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। ये मैं मतलब वो कह लें कि हिंट दे, इस पर भी बात कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है, why do you think promoting literacy is essential for creating sustainable and peaceful society in the world undergoing significant changes? क्यों सोचते हैं आप कि दुनिया में नुमाया तब्दीलियों से गुजरने वाले पायदार और पुरअमन माशरे की तशकील के लिए तो मैं बाकायदा इनसे कहती थी कि कुछ ऐसे करते हैं, गाड़ी भेजो, जितनी दफ़ा भी कंपटीशन होगा उसको बहुत सारे पंजाब की बच्चे हैं, पेपर नहीं देना, तो बच्चा तो ऑन रहना दूसरे से अस्सी नहीं बच्चे भेजे। फिर उसके लिए भी यही था कि ठीक है कि उनके लिए आप एक बाकायदा गाड़ी का यूज करें, जो ऐसे इशूज हैं उनको किसी तरह रिजॉल्व करें। अब ये वो चैलेंज है माशरों की, वो एक सोसाइटी का वो कह लें कि एक बीमार पहलू है। इस बीमार पहलू को हमें कैसे ठीक करना है? अब आप तो फरमाते हैं जिनके दिलों में मर्ज है, फिर वो मर्ज को बढ़ा ही देते हैं मजहब के नाम पर, पर्दे के नाम पर होता है, पर्दा करके बच्चे मानते हैं। और बेसिक पर्दा में अभी ये भी साथ मानते आज के लिए हम जाते हैं, क्या होता है मिनिमम पर्दा होता है, इस साल ढांप कर हाथ उनके खुले होते हैं, खुले होते हैं, पाँव उनके, और वो हज करते हैं। अल्लाह को ये पर्दा मंजूर है। अब इससे आगे जो पर्दा मैं तो मैडम, इससे आगे मजीद पर्दा को आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन आप करें, जरूर करें, लेकिन उसको बच्ची या बच्चा जो भी किसी के रास्ते की रुकावट ना हो। ये एक पैगाम है सबकी तरफ से, इसके लिए भी आपकी तरफ से हमें आपकी राय चाहिए। ये नेक्स्ट, कैन यू शेयर एनी स्पेसिफिक 3-6%? फिर वही बात क्यों कौन की, उसमें एक छोटा सी बात है आपके साथ बहुत शेयर करते हैं। हमने अपने 18 से 45 साल के स्टूडेंट्स को उनको कैलिकुलेटर्स को दिया, उनको पढ़ाया। तकरीबन 13,000 से ज़ायद स्टूडेंट हैं जिनको हम लोग पढ़ना और लिखना सिखा चुके हैं और अपना नाम लिख सकते हैं, एड्रेस पढ़ सकते हैं, दवाइयाँ हैं उनके ऊपर जो हदायत को पढ़ लेते हैं। इस तीनों मिलकर लिटरेसी के फ्लोर में कैसे किरदार अदा कर सकते हैं? आपकी राय है। राज में आपका नाम अगर लिखना चाहे तो भी, ना लिखना चाहे तो रखा जाए। मेरे को सवालात हैं जी ओपनली हम इसमें बात हो जाए। जी एक तो मुझे थोड़ी सी इस पर हैरत की कि मुझे तनख्वाह बहुत कम है, जी सर्विस बहुत ज़्यादा है जी और चैलेंजिंग बात है और अनयूजुअल किस्म का आपका स्टाइल भी है, क्योंकि घर में बच्चे सीरियस नहीं होते, मेरे अपने बच्चे सीरियस नहीं होते घर में, तो वो कौम के बच्चे नहीं होते, वो घर खाली होता है, वो डिसिप्लिन, वो कंस्ट्रेंट्स, वो चीज़ें नहीं होती। तो इसमें इतनी कम तनख्वाह क्यों है? क्या ये वक्त के साथ इसको रिवाइज नहीं किया गया? और दूसरी बात ये है कि जो मॉनिटरिंग का सिस्टम आप कह रहे हैं कि हमारा नहीं है, जिस तरह से हमारे इस तरह से है हमारे मॉनिटरिंग का सिस्टम है। ये मैं अभी दोबारा इसको मॉनिटरिंग में हमारे लिटरेसी मोबिलाइजर्स के पास बाकायदा एक ऐप है, ये मोबिलाइज करते हैं हर स्कूल को, हर माह इनके पास 2 स्कूल डेली के, इन्होंने डेली वहाँ पर स्कूल्स को विजिट करना है, टीचर्स को, और अगर उनको कुछ नहीं आ रहा है, एक ये एडिशन है हमारी तरफ से, बाकी किसी की तरफ से ये एडिशन नहीं होती कि हर चैप्टर पर इनकी यहाँ पर पहले ट्रेनिंग कर दी जाती है और चैप्टर के एक कॉर्नर को खोला जाता है ताकि इनको समझ आ सके, अगर इनसे कोई क्वेश्चन कर ले तो ये बता सकें।
یہ ابھی ایک اسکول میں جاتے ہیں ٹیچرس کی اس حوالے سے بھی یہ ہمارے SDT بھی کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا کام ہے. تو ان کا کام ہوتا ہے ٹیچرس کو چیک کرنا آ رہی ہیں یا نہیں آ رہے. نمبر 2 بچوں کو، بچے کتنے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، تو سوسائٹی کے کچھ چند ہمارے پاس موٹیبل پرسنس کے لیے کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ کمیٹی والوں سے رابطہ کر کے ان بچوں کو لے کے آنا، ٹھیک ہے. اور ان کی ٹیچر کی جو بیسک ضروریات ہیں، چیئر ہے، ٹیبل ہے، وائٹ بورڈ ہے، اور بچوں کے بیٹھنے کے لیے شیٹ سیل آؤٹ کر دیا ہے، تو اگلے بندے نے نہیں اس کو بیٹھنے دینا، تو پھر سے کوئی دوسری جگہ پر اس کا کوئی گھر، کوئی ڈیرا، کوئی حویلی، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، وہاں پر اس کو انتظام کر کے دینا تاکہ بچے. اور ایک اور مزے کی بات ہے، ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے ان بچوں کو، مطلب ایک ٹیچر ہے اس نے 6 جماعتوں کو پڑھایا، نرسری 1 2 3 4 اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ 4 گھنٹے ہیں صرف. آج کے اس مہنگائی کے دور میں میں نہیں سمجھتی کہ بہت ہی کم ہے. اور جو ایک مزدور کی وہاں مزدور کے ساتھ کمپیئر ٹیچر کو کریں تو یہ بھی شرمندگی والی بات ہے، لیکن ہمیں مجبوراً وہاں پر انہیں مزدور کے ساتھ بھی کمپیئر کرنا پڑتا ہے. جو مزدوری جو مزدوری کرتا ہے خدا کا نام ہے آپ کو اتنی بھی خاص ٹویٹس جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی جاتے ہیں، وہ فارملی چوتھی پانچویں کے بعد فارمل اسکول میں جاتے ہیں. ہمارا تو مین اسٹریم کے اندر انہیں جو مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے بتا دیتی ہوں. ہمارا PTP کا سلیبس ہے، ہمارا پیٹرن آف ٹیچنگ، مینٹورنگ اور ٹریننگ ہم انڈیویجول چائلڈ کو فوکس کرتے ہیں. اور ہمارے ماشاء اللہ پچھلے 2-3 ایئرس پورے پنجاب میں پیٹرن فرسٹ بچ جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے ایگزام بھی سیم کہ میں نے جب جنیور کو جوائن کیا تھا اس وقت 350 ہمارا 5th گریڈ کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا 250 اتنا نکلتا ہے، اور اب ہمارا بچہ ماشاء اللہ 900 950 میں چلا گیا. یہ ہم ان شاء اللہ پروگریس کی طرف ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم وقت تو ریکوائرڈ ہے. ماشاء اللہ ایفرٹس میں آپ کرتے ہیں جو کسی اور جگہ پہ نہیں سنبھال سکا وہ آپ لوگوں کا ٹارگیٹ گروپ ہے. تو اس لیے جو آپ کے ایفرٹس ہیں آپ کی ٹیم کی وہ کمانڈیبل رہتے ہیں اور مشکل بھی اتنا ہی ہوگا. لیکن جیسا بتا رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم کمیٹڈ ہے، انہوں نے اپنے طور پہ نئے ٹولس رکھے ہیں ایپس رکھے ہوئے ہیں سیٹ کرنے کے لیے. اسی وجہ سے آپ کے جو نمبر آف ٹریننگ سینٹرز ہیں وہ بھی بڑھیں گے. اس پہ یہ بات ثبوت ہے اس بات کا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کی اپنی ایفرٹس میں اس حوالے سے. خاص طور پہ کیونکہ آپ سلیبس جو ہے وہ PTP کا دے رہے ہیں، آپ فیکٹ بھی آپ کے ساتھ میں وہ کام کر رہا ہے، آپ لوگ اپنا ایک میکانزم بھی موجود ہے. اس میں میرا خیال میں تو میرے سال میں ذریعے آپ کو بیٹھتا ہے یہاں بھی یہی صورتحال ہے. کام کو جاری رکھیں آپ، اور اپنی خود سے جو سیلف ایویلویشن ہے. اور دوسرا یہ جیسا کہا عاطف نے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیٹ نہیں ہو پا رہی، باقی وہ نہیں ایسا ہوگا، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے، سچویشن ٹو سچویشن ویری کر سکتا ہے. تو یہ بات اس میں بالکل ایسا ہی ہے. اور بعض اوقات پھر ہم کیونکہ جب وہ مختلف جیسے کہتے ہیں گھروں میں دیواریں بن جاتی ہیں تو پھر ان کا آپس میں انٹریکشن جو ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا اور طرح سے ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے کیونکہ ڈپارٹمنٹ سے علیحدہ رہتا ہے تو شاید تھوڑا سا بندہ فیل کرتا ہو کہ وہ ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پاس آ رہے ہیں. لیکن ہم سب کا مقصد تھا وہ لٹریچر ڈپارٹمنٹ ہے، وہ دوسرا گورنمنٹ اسکول ایجوکیشن ہے، کالج ایجوکیشن ہے، مدارس ہیں. ٹارگیٹ ایک ہی ہے ہمارا، وہ روشنی کی تقسیم ہے، روشنی کا پھیلانا ہے، لوگوں میں ٹرسٹ پیدا کرنا ہے، شعور پیدا کرنا ہے. ان شاء اللہ یہ مجھے یقین ہے کہ ساری جو ایفرٹس ہیں. اور یہ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ آج اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ فارمل سسٹم والے یا نان فارمل بیسک ایجوکیشن والے بھی سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ترویج کے لیے. اور نہ صرف آج بیٹھے ہوئے بلکہ ہم تو ایڈمنسٹریشن لیول سے بہت عرصے سے اکٹھے بیٹھتے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ ماشاء اللہ برتن ہمارا بہت اچھا جو ہے وہ رہتا ہے، شامل بھی رہتی ہے. ہوپ فار دا بیسٹ. اور مجھے یقین ہے کہ یہ کوشچن جیسے جس انداز سے بنائے گئے ڈیفینیٹلی اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی. اور اس سے کوئی نہ کوئی میننگ فل چیز جو ہے وہ نہ صرف ریسرچ آرٹیکل ایک نکلے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ میں اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی ضرور ہے کسی نہ کسی جگہ میں کیجیے گا. تو وہ آج کے دن کا جو کرکس ہے میرے خیال میں وہ اس سے بہت بہت شکریہ. جو پہلا بچے بھی ہے نا بچے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ موبائل اور لیپ ٹاپ سے بیٹھ بیٹھ کے نا بچے ان کی بھی اپنی جو وجہ سے بات کر چکے ہیں. یہ چیلنج ہے ہمارے لیے. موبائل اور لیپ ٹاپ
उसके लिए माजरत खा है, लेकिन ये काम जो है इंशाल्लाह ये भी एक काले खैर जिथे मुफ्त किताबां दीदियां हैं काई फीस पढ़ाई दी नहीं करती साईं मैं सुनिया इल्म खजाना है ये इल्म चानू रखियां दा सब पीढ़ियां मेरियां हट गईयां जनाब की ताबेदारी यो मंगदा हजार गुलामी दा मैं सदियां दियां अन्नियां अखियां विच इल्म दा सुरमा पावना है मैं अपना अगू लड़ा के चौधरी आख्या है कुछ वेख सोच के बोला कर तेरा पुत्र स्कूले जासी ता ओनू वेख के थेंदे लोकां नू पहुंची रीस बाल पढ़ावण दी ये रीत पढ़ाई दी चल पई ता मेरे बाप दा सूरज ढल गया सी मेरे माल ते पट्ठे काट मेरे कुत्तियां नू कौन नई सी मैनू हुक्का कौन बखा दे सी ओ मेरे पुत शिकार तू हट से ता लड़ कौन मेरे सी गड्डी ते ओ ते सुन के बोल हकारा पे चुप करके घर नू रले क्यों रे अवस्था सामो रखियां क्यों रे अवस्था सामो रखियां क्यों इससे सोच दे विच गुजर गई मेरा पुत्र तना से के छोटा आग रख नहीं सकता डब्बे ते ना गरम हवे दा चा सकता है ये सोच सुचेंदिया मेरी आंख लग गई एक मंजर डिठा खाब दे विच मेरे पुत्र दी कांड ते बसता है ओदे हाथ विच हार है गुल्लां दा पुत्ता अड़ियां चा के कर मेरे विच ओ हार पवावना चांदा है अजी आंख दा खाब अधूरा तू घर दा कुंदा खड़े पिया मैं पूछया कौन है की आना है अगू बोले मुंशी चौधरी दा ते चौधरी साहब जा की अपने चौधरी नू जा की अपने चौधरी नू मैनू ना फरमानी माफ करे मेरे पैरी लज दियां बेड़ियां हैं मेरे आके बात मफलूज करने मैं अजला डेढ़ झूठ हो लई है हुण कहंदी नौकरी नहीं करनी सिर देसा हेठ पगारी दे हां देसा चीर पहाड़ां दा रुख देसा मोड़ समुंदरां दा मान्या की अपने चौधरी नू ओ सिੱਖੇ अटकल आप बखावण दी या हुक्का पीवना छड़ देवे मैं अजला नियत कर लईए सदियां दियां आनियां अखियां विच मैं इल्म दा सुरमा पावना है।